جب یہ کہا جاتا ہے کہ ہمیں نبوت کے دعویداروں اور اس چیز کو جو خدا کا پیغام اور خدا کا دین کہلاتا ہے عقل سے پرکھنا چاہیے، اور اگر یہ عقل کے ساتھ سازگار ہو تو قبول کرنا چاہیے، اور اگر عقل کے ساتھ سازگار نہ ہو تو رد کر دینا چاہیے، تو سب سے پہلا سوال، اعتراض اور تنقید جو اس بات پر وارد ہوتی ہے یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں اگر ہمیں عقل کو تشخیص کا معیار قرار دینا ہے، اور اگر بالآخر ہمیں اپنی عقل سے سمجھنا ہے کہ کیا چیز اچھی ہے اور کیا چیز اچھی نہیں، تو پھر انبیاء بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ عام تصور یہ ہے کہ چونکہ عقل ناقص ہے اور چونکہ ہماری عقل مطلوبہ نتیجے تک نہیں پہنچتی اور ہم نہیں سمجھ سکتے کہ کیا چیز اچھی ہے اور کیا برا، اس لیے خدا انبیاء بھیجتا ہے، اور اس سوچ کے مطابق ہمیں اس چیز کو جو ہمیں دین کے طور پر پیش کی جاتی ہے عقل سے نہیں پرکھنا چاہیے بلکہ ایمان لانا چاہیے اور تابعداری کرنی چاہیے اور تسلیم ہونا چاہیے۔ اس خطرناک اور گمراہ کن سوچ کا اہم مسئلہ کہاں ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ عقل اور علم میں خلط ملط ہو جاتا ہے اور ان کے فرق پر توجہ نہیں دی جاتی، اور یہ بات نظر میں نہیں آتی کہ جو چیز ناقص ہے وہ ہمارا علم اور دانش اور معلومات ہے۔ ہم نے پچھلی بحثوں میں وضاحت کی تھی کہ ہمارے پاس عقل سے زیادہ مطمئن کوئی بنیاد اور کوئی معیار نہیں ہے، اور اگر ہم خدا اور قرآن اور انبیاء کو بھی مانتے ہیں تو عقل کے حکم کی بنیاد پر مانتے ہیں۔ لہٰذا یہ ہماری عقل ہی ہے جو تشخیص کرتی ہے کہ ہماری معلومات اور دانش بہت محدود ہے اور ہم اس محدود مقدار کی معلومات پر اکتفا نہیں کر سکتے۔ عقل ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں زیادہ معلومات حاصل کرنے کے لیے قابل اعتماد ذرائع حاصل کرنے چاہیے۔ عقل کا کام یہ ہے کہ اس ذریعے کو جہاں سے ہم معلومات حاصل کرتے ہیں اس کا جائزہ لے اور ہمیں بتائے کہ یہ ذریعہ قابل اعتماد ہے یا نہیں، اور یہ کہ جو معلومات یہ ہمیں دیتا ہے وہ ہماری پہلے سے تصدیق شدہ معلومات کے ساتھ سازگار ہے یا نہیں۔ عقل اس کردار میں بہت درست اور صحیح طریقے سے کام کرتی ہے، اور یہ بات ہمیں قابل اعتماد ذرائع کی شناخت کرنے اور بہتر معلومات حاصل کرنے کے قابل بناتی ہے۔ ہم عقل سے اس نتیجے تک پہنچے کہ اگر خدا نے ہمیں کوئی پیغام دیا ہو، اور اگر خدا نے اپنے لامحدود علم اور دانش سے وجود کے بارے میں اور اس چیز کے بارے میں جو ہمارے فائدے میں ہے اور ہمیں نجات دلاتا ہے ہمارے اختیار میں رکھا ہو، تو ہم ان معلومات کو سب سے قابل اعتماد اور بہترین معلومات سمجھتے ہیں، اور ہمیں اس کی پیروی کرنی چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ لیکن بات یہ تھی کہ ہم کیسے یقین کر سکیں کہ یہ معلومات اور یہ جانکاری جو اب ہم تک پہنچی ہے واقعی خدا کی طرف سے ہے۔ وہ مسئلہ اور غلطی جو عام طور پر ہوتی ہے یہ ہے کہ غیر عقلی مواد، کمزور مواد، جھوٹے مواد، تحریف شدہ مواد کو یہ کہہ کر ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہ خدا کی طرف سے ہے، اور اگر ہم ایسے مواد کو قبول کر لیں تو یہاں ہم نے خدا کی اطاعت نہیں کی بلکہ ان مواد کی پیروی کی جو جھوٹے طور پر یا غلطی سے خدا کی طرف منسوب کیے گئے ہیں۔ لہٰذا انبیاء کے بھیجنے کا فائدہ بہت زیادہ اعلی اور قیمتی ہے۔ وہ ہمیں ضروری معلومات اور خوشی کے راستے دکھاتے ہیں جن کو ہم نہیں جانتے، لیکن اس بات کا یقین کرنے کے لیے کہ کوئی پیغام خدا کی طرف سے ہے یا نہیں ہمیں عقل کو معیار قرار دینا چاہیے، کیونکہ اس بات کی تشخیص کرنے کا کوئی اور طریقہ نہیں ہے کہ کوئی پیغام واقعی خدا کی طرف سے ہے یا نہیں۔